الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، انسان میں اللہ جل شانہ نے ایک مزاج یہ رکھا ہے کہ اس کی کیفیت اور طبیعت بدلتی رہتی ہے۔ طبیعت انسانی میں ایک خاص قسم کا تغیر آتا رہتا ہے۔ کبھی انسان پر اعمال کا، عبادات کا، ذکر تسبیح تلاوت کا ایک خاص جذبہ طاری ہوتا ہے۔ اس کیفیت کے دوران اس کے لیے عمل کرنے آسان ہوتے ہیں، اور بسا اوقات اس کے اوپر ایک خاص قسم کا انقباض، بے دلی ہوتی ہے جس میں اس کے لیے عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرات صوفیاء کی اصطلاح میں اس کو انقباض اور انبساط کہتے ہیں۔ انقباض اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں انسان کے لیے عمل کرنا مشکل ہو، اور انبساط اس کو کہتے ہیں جس میں اس کی کیفیت اور طبیعت کھلی ہوئی۔ اور بندگی اللہ تعالیٰ کی اور عبدیت یہ ہے کہ عمل کے لیے انسان کیفیت کا پابند نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ اپنی کیفیات کا غلام ہو کہ اگر اس کا دل چاہ رہا ہو کسی کام کو کرنے کے لیے تو وہ کرے، اور اگر اس کا دل نہ چاہ رہا ہو تو وہ کام اس سے چھوٹ جائے۔ اگر ایسا انسان کرے تو پھر یہ اللہ کا بندہ نہ ہوا، اپنے دل کا اور اپنے نفس کا اور اپنی مرضی کا، اپنی خواہش اور چاہت کا، اپنی کیفیت کا بندہ ہوا۔ یہ ذو الحج کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، اور گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عشرہ کس قدر بابرکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ پسندیدہ دن اللہ جل شانہ کو عبادت کے لیے اور ذکر و تلاوت کے لیے کوئی اور نہیں ہے، اور کوئی عمل جو ان دنوں میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں کسی اور دن میں نہیں کرتے۔ پھر جمعے کو ویسے ہی سید الایام کہا گیا ہے، دنوں کا سردار ہے، اور وہ جمعہ جو ذو الحج کے اندر آ جائے اور بھی زیادہ باعث برکت ہے، اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کا، عبادت کرنے کا، اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کا متقاضی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نیکی کا جذبہ جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے
نیکی کی خواہش جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے یہ ایک وقتی جذبہ ہوتا ہے. اگر اس پر فی الفور عمل نہ کیا جائے تو یہ جذبہ رخصت ہو جاتا ہے. پھر دوبارہ سے یہ جذبہ پیدا کرنا بڑا مشکل کام. ایک دفعہ انسان کی طبیعت اس سے بھر جائے یا بے عملی کی طرف انسان چلا جائے. بے عملی یہ ہے کہ کسی قسم کی بھی فضیلت، بڑے سے بڑے ثواب کی فضیلت یا بڑے سے بڑا ثواب سن کر بھی انسان کی طبیعت اس پر آئے نہ، دل نہ چاہے. یہ کیفیت کیوں پیدا ہوتی ہے انسان کی؟ یہ کیفیت اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ اس کی زندگی بھر کا معمول یہ رہا ہوتا ہے کہ جب اس کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوا تو اس نے اس جذبے کی قدر نہیں کی، اس نے اس کے اوپر فوراً عمل نہیں کیا. اگر وہ فوراً عمل کرتا تو یہ جذبہ دیگر کئی نیکی کے جذبات کو پیدا کرنے کے لیے بنیاد بنتا اور اس میں ترقی کرتا، آگے بڑھتا. اور اگر وہ اس کی ناقدری کرے اور اس وقت جو اس کے دل کے اندر ایک طلب پیدا ہوئی ہے یا ایک تڑپ پیدا ہوئی ہے کسی بات کو سن کر اور اس پر عمل نہ کرے تو آہستہ آہستہ انسان نصیحت پروف ہو جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ علم کی یہ خاصیت ہے کہ پہلی دفعہ سن کر، اولین دفعہ جب انسان سنتا ہے، اس کو سن کر جو عمل کی ایک طلب پیدا ہوتی ہے وہ بعد میں سن کر نہیں پیدا ہوتی. ایک چیز اگر آپ کئی دفعہ سن لیں تو آپ کو اس پر عمل کرنے کا وہ جذبہ نہیں پیدا ہوگا جو کسی چیز کو پہلی دفعہ سنتے ہوئے انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ پہلی دفعہ کے سننے پر عمل نہ کیا کسی نے تو آہستہ آہستہ نفس انسانی اس بات کا عادی ہو جاتا ہے کہ اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی، فضیلت اس کو متحرک نہیں کرتی، اس کو فعال نہیں کرتی، فنکشنل نہیں کرتی. اس کو سنتا ہے اور بہت کچھ سنتا رہتا ہے اور سنتے سنتے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ بالکل اس کے دل کے اندر اب کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اعمال کے فضائل سنتے ہیں اور جنت کے وعدے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے وعدے سنتے ہیں، لیکن اس عمل پر، اس بات پر عمل کرنے کے لیے جو روح اور اسپرٹ چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں ہوتی، پیدا نہیں ہوتی. کیسے اس پر عمل کریں؟ اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر پاتے یا وہ ہمت ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی. ایسے ہی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ گناہوں کی تباہ کاریاں یا گناہوں کے ساتھ جو عذاب اللہ جل شانہ نے جوڑے ہیں، جس کا بتایا ہے، وہ بھی سنتے ہیں ہم لوگ. اس کے باوجود وہ گناہ ہم سے چھوٹتے نہیں ہیں. اچھی طرح معلوم ہوتا ہے، اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ اس گناہ کے اوپر یہ سزا ہے، دنیا کے اندر یہ سزا ہے، آخرت کے اندر یہ سزا ہے. گناہوں کے جو دنیا کے اثرات ہوتے ہیں، دنیا کے اندر کچھ چیزیں مرتب ہوتی ہیں گناہوں کے اوپر. یہ خود ایک بڑا اہم موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نیکیوں کے دنیا کے اندر جو اثرات ہوتے ہیں اس کا بھی تذکرہ فرمایا اور بعض گناہوں کے دنیا میں جو اثرات ہوتے ہیں اس کا بھی تذکرہ فرمایا. آخرت کا معاملہ تو ہے ہی ہے اور بہت سخت ہے اور بہت بڑا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا اثر دنیا کے اندر ضرور ہوتا ہے. اللہ جل شانہ نے اس کی دنیاوی تاثیر رکھی ہے اور اس کو سمجھنا اس لیے ہمارے لیے آسان ہونا چاہیے کہ آپ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں آپ دیکھتے ہیں، جس کو آپ محسوس کرتے ہیں، چھوتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی ہے. جیسا کہ آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حرارت یا گرمائش رکھی ہے، تاثیر ہے آگ کی. ایک سال ڈیڑھ سال کا بچہ بھی سمجھ جاتا ہے، زندگی میں پہلا تجربہ کرنے کے بعد سمجھ جاتا ہے. بچہ ایک دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ شاید آگ کی حرارت نہ سمجھے
لیکن ایک دفعہ انگارے کو ہاتھ لگا لے یا ایک دفعہ آگ کی لو کو ہاتھ لگا لے، اس کے بعد پھر وہ چاہے جتنا چھوٹا ہو بات چیت نہیں کر سکے گا، لیکن آگ کی طرف آپ اس کی انگلی بڑھائیں وہ نہیں بڑھائے گا. اس کی تاثیر اس نے دیکھ لی، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ حرارت ہے. اسی طرح پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیاس بجھانے کی صفت رکھی ہے، یا اس کے اندر ایک ٹھنڈک اور ایک مٹھاس رکھی ہے اگر میٹھا پانی ہو تو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض اعمال کے اندر بعض اثرات رکھے ہیں. اس پر علماء نے جزاء الاعمال کے نام سے مستقل کتابیں تصنیف کی کہ کس عمل کا دنیا کے اندر کیا صلہ ہے جو اللہ جل شانہ ضرور دیں گے. بعض اعمال کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر کسی نے عمل کے بارے میں کہ کسی نے ایسا کیا تو جب تک یوں نہ ہو جائے تو اس کو موت نہیں آئے گی، اس کی موت سے پہلے یہ نتیجہ اس کو ضرور ملے گا. مثلا فرمایا کہ جو آدمی کسی کو کسی گناہ کی عار دلائے گا، کسی بندے کو کسی گناہ پر تانا دے گا، تو موت سے پہلے خود اس گناہ میں ضرور مبتلا ہوگا. یہ اس عمل کا لازمی نتیجہ ہے. کسی نے کسی کو تانا دیا اسے کسی گناہ کا، تو اللہ جل شانہ اس دوسرے شخص کو موت نہیں دیں گے جب تک اس سے خود وہ گناہ نہ کرایا جائے. اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. صلہ رحمی کے ساتھ دنیا کی چیزوں کو جوڑا ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں کی، اپنے والدین کی، اپنے بڑوں کی خبرگیری کرنے والا ہوگا تو اس کی دنیا کے اندر برکت ہوگی، اس کی عمر میں برکت ہوگی، اس کے رزق میں برکت ہوگی. ایسے اور بہت ساری چیزیں. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ تربیت کی تھی اور ان کا یہ مزاج بنایا تھا کہ وہ نیکی کے کاموں کو سنتے ہی، جیسے قرآن نازل ہو رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشادات وہ لوگ سن رہے تھے، شریعت ان کے سامنے آ رہی تھی، تو جس چیز کی وہ فضیلت سنتے تھے یا بعض اوقات پوچھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، فوراً اس کے اوپر عمل کا مزاج پیدا ہوتا تھا. وہاں اس کو عربی کے اندر اس کام کو ٹالنے کو تسویف کہتے ہیں کہ آپ نے سن لی ایک بات پھر آپ نے ٹال دی، آپ نے سوچا کہ یہ پھر بعد میں کر لیا جائے گا، کسی اور وقت کر لیں گے، ابھی کچھ مہلتیں ہیں شاید میرے پاس. اس پر ایک حدیث شریف ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے صحابہ سے کہ اگر تمہارے دل کے اندر کسی عمل کو ٹالنے کا جذبہ پیدا ہو تو وہ کس بنیاد پر پیدا ہوتا ہے یا کیا سوچ کر پیدا ہوتا ہے، تم لوگ کیا سوچتے ہو تو یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تمہارے دلوں کے اندر. دیکھیں یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، سارعوا عربی کا لفظ یہ سرعت سے ہے اور سرعت جلدی کو کہتے ہیں. سارعوا کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے بھی جلدی کرو. کس کی طرف؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کو حاصل کرنے میں گویا کہ ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کے ساتھ یہ مثبت مقابلے کی فضا کو پیدا کرو. فاستبقوا الخیرات کے بھی یہی معنی کہ نیکی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اب جب یہ ہے دین کے اندر، دنیا میں نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، مطلب مادیت کے اندر بڑھنے کی کوشش نہ کرو. مادیت کی چیزوں کے لیے جو دنیا کی راحت کے اسباب ہیں اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اپنے سے چھوٹے کو، اپنے سے نچلے کو، اپنے سے کم والے کو دیکھو. دیکھیں غزوہ تبوک مسلمانوں کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی کے اندر ایک بڑا سخت معرکہ تھا. ایک تو یہ آیا انتہائی سخت گرمی کے اندر تھا، بالکل جو ویسے عرب کا صحرا سال کے 9-10 مہینے گرم ہی رہتا ہے، لیکن اس کی بھی جو بالکل گرمی کا عروج ہوتا ہے غزوہ تبوک اس زمانے میں تھا. پھر اس کے اندر صحرائی سفر تھا 1200-1400 کلومیٹر کا جو صحابہ نے کرنا تھا. پھر وہ گرمی تو تھی بڑی شدید،
لیکن وہ ان کے باغات کے پکنے کا زمانہ بھی تھا، بالکل پکا ہوا پھل تھا، اور پھل کا یہ معاملہ ہے کہ اگر وہ اتارا نہ جائے اپنے وقت پر تو پورے سال بھر کی فصل ضائع ہو جاتی، اور ان کی پوری معیشت کا انحصار اسی کے اوپر تھا۔ یہ ساری آزمائشیں اس موقع پہ جمع ہوئیں، اور چوتھی آزمائش یہ تھی کہ یہ وہ جنگ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ وضاحت اور صراحت کے ساتھ اس کے لیے چندہ کیا۔ آپ نے اس کے ایسے فضائل سنائے صحابہ کو کہ جو اس موقع پر اپنا مال لے کر آئے گا میں جنت کی ضمانت اس کو دیتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ آج شاید وہ دن آیا ہے کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں۔ اب دیکھیں یہ آگے بڑھنے کا جذبہ کس چیز کے اندر ہے؟ نیکی کے اندر۔ سیدنا عمر فاروق کی پوری زندگی کے اندر کہیں یہ حسرت نہیں ملتی کہ انہوں نے سوچا ہو کہ عثمان غنی سے میں کہیں مال میں بڑھ جاؤں، یا عبد الرحمن ابن عوف سے میں مال میں اور تجارت میں کہیں بڑھ جاؤں۔ یہ بھی عشرہ مبشرہ تھے یہ حضرات بھی۔ آخر یہ فرمایا تھا ابو بکر صدیق کو کہ ابو بکر اگر میں اپنی ساری زندگی کی عبادت آپ کو دے دوں تو آپ مجھے وہ ایک رات دیں گے جو غار ثور میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی؟ اس ایک رات کے بدلے میری پوری زندگی کی عبادت آپ لینے کو تیار ہیں؟ یہ مقابلہ تو ان کے اندر نظر آتا ہے اور ملتا ہے۔ یہ نہیں ملتا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ دنیا کے معاملات کے اندر انہوں نے کوئی ریس کی ہو، اس کے اندر کوئی مقابلہ کیا ہو۔ آج آپ اپنے معاشرے کا دیکھیں تو ہم لوگوں کے ہاں ساری مقابلہ بازی دنیاوی چیزوں کے اندر آئی ہے، حتیٰ کہ وہ چیزیں جو نیکی کے تحت ہوتی ہیں اس میں بھی دنیاوی مقابلے آ گئے۔ یہ قربانی آ رہی ہے تو آپ قربانی کے جانوروں کے اندر بھی ایک تو یہ مقابلہ ہوتا کہ بہتر سے بہتر ثواب کا حصول ہے، اور بسا اوقات یہ فضا بن جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دکھلاوا جس کے اندر ہو سکے، ثواب کا عنصر اس کے اندر بالکل ختم ہو کر نام و نمود رہ جاتا ہے۔ ہمارے علاقوں میں مہمان نوازی تو ایک ثواب کا کام ہے، اور یہ پشتون علاقوں میں اس کا رواج ذرا زیادہ ہے۔ تو جو حجرے بناتے ہیں مہمانوں کے لیے، ہم اس کو حجرہ کہتے ہیں، جو گھر سے باہر ہوتا ہے، جس کو پرانی کتابوں کے اندر جس کو مردانہ یا مردان خانہ کہتے ہیں، تو وہ اس کا مقابلہ آپس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میرے چچزاد بھائیوں کا حجرہ کتنے کمروں کا ہے اور میرا حجرہ کتنے کمروں۔ اگر چچزاد بھائیوں نے 3 کمروں کا حجرہ بنایا ہے تو یہ 4 کا بنائے گا، ان کو پتہ چلا اس کا 4 ہے تو وہ 5 کر دیں گے، وہ پھر 6 کر دے گا، وہ 7 کر دیں گے۔ ہم نے 14 کمروں کے حجرے دیکھے ہیں، اس کے اندر مہمان 2-4 ہوتے ہیں۔ تو پوچھا ہم نے ایک صاحب سے، میں ایک جگہ سفر پر گیا تو میں نے بہت وسیع و عریض حجرہ دیکھا، لیکن اس میں کوئی زیادہ مہمان نہیں تھے۔ تو میں نے پوچھا یہ اتنا بڑا حجرہ کیوں بنایا؟ تو پشتوں کے اندر چچزاد بھائیوں کو تربور کہتے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے کہ تربوروں نے مقابلہ کرتے کرتے 12 کمرے بنا دیے، تو میں نے پھر 14 بنا کر ان کو ہرایا۔ کہتے ہیں 14 سے آگے وہ نہیں گئے۔ تو یہ مہمان نوازی بھی مقابلہ بازی ہو جاتی ہے بسا اوقات، تو وہ چیز اپنی روح کھو دیتی ہے اس کے نتیجے کے اندر۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ نیکی کا جذبہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ داعیہ جو پیدا ہوتا ہے، یہ ایک ہلکی سی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اگر اس کے اوپر عمل کر لیا جائے تو ہمیشہ کے لیے عمل اس کا محفوظ ہو جاتا ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو آہستہ آہستہ انسان کی یہ عادت بن جاتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی کسی چیز کی فضیلت اور کسی بڑی سے بڑی چیز کی وعید اور اس کا ڈراوا انسان کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جس حدیث کا میں عرض کر رہا تھا، جو پوچھا صحابہ سے کہ کہا کہ 7 کاموں کے اندر جلدی کرو، بادروا بالاعمال 7، 7 معاملات کے اندر، 7 چیزوں کے اندر جلدی کرو، اور وہ 7 چیزیں جس کی وجہ سے تاخیر تم کرتے ہیں وہ کیا ہیں، اس کی طرف اشارہ فرمایا، ایک ایک کو باقاعدہ گنوایا۔ فرمایا کہ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تمہیں نیکی کا کام نیکی پر کرنے کے لیے انتظار ہے اس غربت اور فقر کا، منسین جو کہ سب کچھ بھلا دینے والا ہے۔ ایک فقر کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے جو آزمائش کی شکل میں انسان پر آتی ہے کہ وہ انسان سے سب کچھ بھلا دیتی ہے، ضروری چیزیں بھول جاتی ہے انسان۔ بعض اوقات یہ جو کہا گیا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ بسا اوقات فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس کا مقصد اور مطلب بھی یہی ہے
کہ ضروری چیزیں بھی بھول کر، ضروری چیزوں سے بھی وہ اس سے تاخیر ہو کر یا انسان کے ذہن سے نکل کر وہ اپنی بہت ہی بنیادی چیزوں کے لیے کی کوشش کے اندر پڑ جاتا ہے۔ ایک یہ فرمایا کہ یا تو یہ اس کا انتظار ہے تمہیں کہ تمہیں ابھی جو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، کشائش دی ہے، اس کی بجائے تم کسی بھلا دینے والے فقر میں مبتلا ہو جاؤ گے، تب تمہارے لیے عمل آسان ہوگا، یا اس وقت عمل آسان ہے۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وَغِنًا مُطْغِيًّا، غنا مالداری کو کہتے ہیں، مالی کشائش اور فراخی کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ایسی مالداری کہ تم منتظر ہو، مطغیًا جو انسان کو حدود سے متجاوز کر دیتی ہے، جو وہ مالداری جو انسان کو، جو اس کی ابدیت کی حدود ہے وہ اس سے باہر لے جاتی ہے، اس کے اندر ایک بغاوت پیدا کر دیتی ہے۔ زیادہ مال کے اور بے تحاشا مال کے نتائج عام طور پر، اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی تربیت یافتہ انسان ہو، ورنہ عام طور پر وہ انسان کو اللہ کا باغی بنا دیتے۔ اور فرمایا او مرضا مفسدا، یا تمہیں کسی بیماری کا انتظار ہے، ایسی بیماری جو تمہاری صحت کو بالکل تباہ کر کے رکھ دے، مفسدا جو مکمل فساد برپا کر دے۔ یعنی ابھی تو عافیت ہے، صحت ہے، صحت کے زمانے میں اگر عمل نہیں کیا تو کیا بیماری کے زمانے میں کرو گے؟ ایسی بیماری جو پوری صحت کو خراب کر دے۔ او حرما مفندا، یا ایسے بڑھاپے کا انتظار ہے جس سے عقل سٹھیا جائے انسان کی۔ جب تک انسان کی عمر کے خاص حصہ ہوتا ہے جب اس کے قوا مکمل طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، دماغ بھی کام کر رہا ہوتا ہے، اعضاء بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ اعضاء کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں، اور بڑھاپے کی ایک وہ عمر آتی ہے جب انسان سٹھیا جاتا ہے، پھر اس کو صحیح بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اگر کوئی بندہ عمل کو مؤخر کر رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا ہے کہ کیا اس کو اس بڑھاپے کا انتظار ہے جس سے عقل سٹھیا جائے؟ او موتا مجہزا، یا تمہیں موت کا انتظار ہے جو یقیناً تمام اعمال کا دروازہ بند کر دینے والی ہے، کہ موت کے اوپر انسان ہر قسم کے عمل ختم، اور انسان اب ایک اور عالم میں اور ایک اور دنیا کے اندر جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ یا پوچھا کہ ابھی دجال، یا دجال کا انتظار ہے، فشر غائب ينتظر، کہا کہ جتنی چیزیں اس وقت ظاہر نہیں ہوئی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ شر والی چیز، وہ غائب چیز جو سب سے زیادہ جس میں شر ہے وہ دجال ہے۔ اس کی آمد سے اچھے اچھے لوگ فتنے کے اندر پڑ جائیں گے، اہل ایمان کی بہت بڑی آزمائش آ جائے گی کہ وہ اللہ کی بات کے اوپر رہتے ہیں یا وہ دجال کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ اور آخری فرمایا کہ اب الساعہ، یا قیامت کا انتظار ہے، والساعۃ ادہا وامر، اور قیامت تو جب آئے گی تو پتہ ہی ہے کہ وہ کیسی ہولناک ہوگی اور کیسی تاریکیوں والی ہوگی، اور کتنی وہ سخت ترین چیز ہوگی انسان کے لیے۔ تو 7 باتیں یہ بنتی ہیں، جس میں سے پہلی چیز بتائی کہ فقر یا غربت، دوسری چیز بتائی غیر معمولی مالداری، ایسی مالداری جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، تیسری چیز فرمائی بیماری، چوتھی چیز فرمائی بڑھاپا، پانچویں چیز فرمائی موت، چھٹی چیز دجال، اور ساتویں چیز قیامت۔ کہا یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اوپر، یعنی یہ 7 چیزوں نے آنا ہے، جس پر یہ 7 چیزیں نہیں آئیں ابھی وہ ان 7 میں سے کسی میں مبتلا نہیں ہے۔ نہ اس کا فقر اتنا غیر معمولی ہے، اتنی غیر معمولی غربت جس نے ہر چیز بھلا دی ہے اسے، نہ اتنی غیر معمولی مالداری جو اس کو اللہ کو یاد کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہی، نہ ایسی بیماری جس سے اس کا جسم کھا لیا ہو، نہ ایسا بڑھاپا جس سے اس کی عقل سٹھیا گئی ہو، نہ موت آئی ہو، نہ دجال آیا ہو، نہ قیامت آئی ہو۔ اگر یہ 7 چیزیں کسی پر نہیں آئیں تو اس کے پاس عمل نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں، کوئی عذر نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ جس کو لے کر کھڑا ہو اور اس کے سامنے کوئی عذر کی کوئی چیز ہو جس پر وہ سمجھے کہ میں اس عذر کی بنیاد پر شاید میں آخرت کے اندر بچ جاؤں گا، یہ نہیں ہو۔ اس لیے جب ہمیں یہ جو موقع آتے ہیں، جیسے یہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ آیا، رمضان المبارک گزرا، شوال کے کچھ اعمال آئے، اسی طرح موقع بموقع اللہ تعالیٰ انسان کو جس طرح کے اس کی بخشش کے بہانے قدرت ڈھونڈتی ہے اور انسان کو اس کے موقع عنایت کیے جاتے ہیں، ان کو سستی کے ساتھ ٹال نہیں دینا چاہیے، اور فوراً اس پہ جو چیز انسان کے کان میں پڑے
کہ یہ اس کی فضیلت ہے اور اس پر اللہ جل اور مستند صحیح طریقے سے قرآن و سنت سے جو بات ثابت ہو تو اپنے آپ کو اس پر، اپنی طبیعت کو اس پر لانا چاہیے اور اس بات کے اوپر اپنے نفس کو آمادہ کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر عمل کرے۔ بعض اوقات فوراً عمل یا فوری عمل کوئی جذبہ انسان میں پیدا ہوتا ہے، کوئی ایک چیز بھی اس کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، کوئی ایک چیز۔ ایک بڑے مشہور محدث ہے محمد ابن مسلمہ، ابو داؤد شریف میں ان کی بہت ساری روایات ہیں۔ تو ایک آدمی تھے، شعبہ نام تھا ان کا، تو وہ ایسے ہی جس طرح آوارہ سے آدمی تھے، کوئی خاص شریف لوگوں میں شمار نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اس محدث کو گزرتے ہوئے دیکھا، گھوڑے پر اپنے جا رہے تھے، تو انہوں نے جا کر ان کی بات پکڑ لی گھوڑے کی اور ان سے کہا کہ مجھے کوئی حدیث سنائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کہیں جا رہا ہوں اور حدیث سننے کا یہ طریقہ تو نہیں ہوتا کہ تم رستے کے اندر کھڑے ہو جاؤ اور میرے گھوڑے کی بات پکڑ کے کہو کہ مجھے کوئی حدیث سنائے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے کوئی حدیث سنائیں آپ۔ وہ جیسے آدمی تھے ویسے ہی ان کا رویہ تھا۔ یہ بڑے تنگ ہوئے، انہوں نے کہا بھائی مجھے بھی کہیں جانا ہے اور میرا درس ہوتا ہے فلانے وقت کے اندر فلانی جگہ مسجد کے اندر، اس کے اندر تم آ کر حلقے میں بیٹھ جانا، میں احادیث سناتا ہوں، طلبہ سنتے ہیں، تم بھی سن لینا، کہ مجھے تو آپ یہیں پر سنائیں کچھ۔ انہوں نے سوچا میں سے کوئی ایسی حدیث سناؤں جو اس موقع کی مناسبت سے اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، کہ اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو پھر جو مرضی ہے کرو۔ یہ حدیث سنائی ان کو۔ شعبہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے ایسی لگی دل کے اندر کہ میں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عجیب ایک جڑ کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ یہی حدیث شعبہ کی ہدایت کا ذریعہ بن گئی اور بعد میں ان کا شمار بھی بڑے بڑے محدثین کے اندر ہوا۔ ایک جملہ جو سننے کے وقت سنانے والے کی کیفیت بھی غصے اور غضب کی تھی، لیکن وہی ایک جملہ چونکہ اس پر اسی وقت ان کے دل کو جا کر لگا اور جو اس کا تقاضا تھا اس پر عمل کرنے کا، اس پر عمل کرنا شروع کیا، تو اللہ جل شانہ نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ حالانکہ نہ یہ کوئی طریقہ تھا بات سننے کا، نہ یہ کوئی موقع تھا، اور نہ یہ کوئی اتنی بڑی کوئی جس کو کہنا چاہیے کہ لمبی چوڑی بات ہے جو ایک انسان کے لیے کوئی بڑی لمبی نصیحت یا بڑا واعظ تو نہیں ہے، ایک چھوٹی سی روایت۔ تو جب انسان عمل کے اوپر آتا ہے اور کسی چیز کو سن کر اس کے تو بسا اوقات کوئی چھوٹا عمل جو دیکھنے کے اندر چھوٹا لگتا ہے، کرنے کے اندر چھوٹا لگتا ہے، وہ اس کی پوری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کے ایسے واقعات ہیں جن کو ہدایت ملی، آپ کبھی جن لوگوں کی زندگیوں کے اندر بڑی تبدیلیاں آتی ہیں اور پوری زندگی ان کی پلٹ جاتی ہے، آپ کبھی ان سے اس کی وجہ پوچھیں گے، حتیٰ کہ آپ کبھی ان غیر مسلموں سے ان کے اسلام لانے کی وجہ پوچھیں گے تو کوئی بہت بڑی بات آپ کو پشت پر نظر نہیں آئے گی۔ بسا اوقات ایک چھوٹی سی چیز وہ انسان کو بالکل ایسی جا کر لگتی ہے اس کے دل کو، وہ اس کی ہدایت کا شاید کوئی لمحہ آیا ہوا ہوتا ہے، یا اس کے اندر وہ مزاج ابھی محفوظ ہوتا ہے جس کی طرف میں نے شروع سے آپ کو عرض کیا کہ وہ مزاج محفوظ ہوتا ہے کہ ابھی تک اس کی قوت عمل وہ مفلوج نہیں ہوتی۔ وہاں جا کر انسان خطرے کی حدود میں داخل ہوتا ہے جہاں پر اس کی قوت عمل مفلوج ہو جائے۔ ان سے قرآن نے پوچھا ہے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ یعنی پورا قرآن بھی اگر ان کے اوپر پڑھ دیا جائے ان کے دل کے تار نہیں ہلتے، ان میں ارتعاش پیدا نہیں ہوتا۔ احادیث کا آپ پوری کی پوری کتابیں ان کے اوپر پڑھ ڈالیے، ان کے دل کے اندر کوئی حرکت پیدا نہیں ہوگی۔ یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ یہ انسان اپنی قوت عمل کو مفلوج کر چکا ہوتا ہے۔ سننے کے بعد کبھی بھی عمل کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہ کرنے کے نتیجے میں، جیسے کہ انسان اپنے جسم کے کسی عضو سے کام لینا چھوڑ دے بالکل، تو وہ عضو آہستہ آہستہ وہ عضو مفلوج ہو جائے گا، وہ کام کا نہیں رہے گا۔ ایسے ہی اگر انسان دین کی بات سن کر اس پر عمل نہ کرنے کی ٹھان لے اور ہمیشہ اس کا عمل یہ رہے، آہستہ 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 ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب اس سے عمل کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے، پھر یہ حیران ہوتا ہے کہ یہ باتیں لوگ سنتے ہیں، ان پر عمل، ان پر اثر بھی ہوتا ہے، ان کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی بہتی ہیں، ان کو راتوں کو اٹھنے کی توفیق بھی ہوتی ہے اور ہر قسم کے مجاہدے کی توفیق ہوتی ہے۔ مجھے کیوں نہیں ہوتی ہے؟ لوگ بہت پوچھتے ہیں اس سوال کو کہ ہمیں کیوں نہیں یہ توفیق ہوتی، ہم چاہے کچھ بھی سن لیں وہ ہماری زندگی کے اوپر اثر کیوں نہیں ڈالتا؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے طرز عمل کے اوپر۔ اگر خدا نہ خواستہ
ہم اپنی قوت عمل کو اپاہج کر چکے ہوں، مفلوج کر چکے ہوں، تو کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے تو معاف فرما، آج تک جو کچھ میں نے سنا، دیکھا، پڑھا، قرآن پڑھا، حدیث سنی، مسائل سنے، اگر اس پر میں نے عمل نہیں کیا تو گویا اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کی ناقدری کی میں نے، اور ناقدری کی سزا اللہ جل شانہ کا یہ ہے کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ سلب فرما لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں واپس۔ تو اللہ جل شانہ سے پھر انسان استغفار کر کے، کثرت استغفار سے پھر اپنی وہ فطری صلاحیت جو انسان کے اندر موجود ہے، طبی طور پر اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے کہ وہ اچھائیوں کی جانب اس کی رغبت ہے، اور برائیوں سے انسان کو طبی طور پر ایک نفرت ہے، انسان کی وہ فطری صلاحیت دوبارہ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ ترقی کے رستے کے اوپر چلتا ہے، روز بروز اس کی حالت پہلے سے بہتر ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب اس کے موت کا وقت آتا ہے تو دنیا سے اس حال میں رخصت ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔